بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 8 حق و باطل کی جنگ۔ ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ۔ عبید اللہ بن زیاد اپنے اہل خانہ اور 500 سواروں کے ساتھ بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں سے کچھ راستے میں ٹھہر گئے لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے 17 افراد کو قتل کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ لے گیا اور باقیوں کو وہیں چھوڑ دیا، اور فریب دینے کے لیے حجازی نے اونٹ پہن کر اونٹ پر سوار کیا اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر حجازی کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ چالاکی اور فریب کے ساتھ رات کے اندھیرے میں پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑ گئی تھی، لہذا وہ اس طرح داخل ہوں کہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور نہ سمجھ سکیں کہ امام حسین تشریف لائے ہیں، تاکہ وہ امن و امان کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوں۔ اور یہی حال کوفہ والوں کے ساتھ ہوا جو امام علی مقام کی آمد کے منتظر تھے۔ حجازی کو حجازی کی سڑک سے ساز و سامان کے ساتھ آتے دیکھ کر سب نے سوچا کہ حضرت امام حسین رات کی تاریکی میں آ رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے نعرے لگائے۔ ابن زیاد بدے نے کسی کو جواب نہیں دیا بلکہ آوازیں سن کر سب کو غور سے دیکھا۔ شور سن کر مزید لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، اور ہر شخص یہ سوچ کر آگے بڑھنے لگا کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ جب بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی اور قطار اس حد تک پہنچ گئی کہ راستہ روکا گیا تو مسلم بن عمرو باہلی نے، جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، پکارا اور کہا کہ راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ بہت غمگین ہوئے۔ وہ سب غم کے مارے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ابن زیاد صرف 10 یا 20 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ الطبری 184 گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے اعلان عام کا حکم دیا۔ اعلان ہوا اور لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد گورنر ہاؤس سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب کیا۔ امیر المومنین، یزید نے مجھے تمہارے معاملات، تمہاری حدود اور تمہاری جائیدادوں کا حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں اور محتاجوں کو دوں۔ میں فرمانبردار اور فرمان برداروں پر مہربان رہوں گا اور تم میں سے شک کرنے والوں اور نافرمانوں پر سختی کروں گا۔ الابدایہ و النہایہ 8 ابن اسیر 4:24۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کیا اور ان سے تحریری ضمانت دینے کو کہا کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی مخالف کو پناہ نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی دشمنی کی سرگرمیوں میں حصہ لے جائے گا، اور اگر کسی نے حکومت کے مخالف کو پناہ دی ہے تو اسے پیش کریں گے، اور جو اس کی تحریر کو مانے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ جس نے ایسا نہ کیا اس کا مال اور جان دونوں حلال ہو جائیں گے۔ میں اسے قتل کر کے اس کے دروازے پر لٹکا دوں گا اور اس کے تمام رشتہ دار بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ کوفہ خوف زدہ ہو گیا اور اس کے خیالات بدلنے لگے۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے پاس رہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ کوفہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل کر ہانی بن عروہ کے پاس گیا، جو قبیلہ مزہج کا سردار اور اہل بیت کا محبوب تھا۔ کہنے لگے کہ تم یہاں نہ آتے تو اچھا ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں خاندان رسول میں سے غریب مسافر ہوں، مجھے پناہ دو۔ ہانی نے کہا کہ اگر تم میرے گھر میں داخل نہ ہوتی تو میں تمہیں یہاں سے جانے کو کہتی، لیکن اب تمہیں گھر سے نکال دینا میری غیرت کے خلاف ہے۔ ہانی نے گھر کی عورتوں سے کہا، آپ کو سیکشن کے محفوظ کمرے میں چھپائیں، اور اس راز کے بارے میں محدود اور مخصوص لوگوں کے علاوہ دوسروں کو آگاہ نہیں کیا۔ ابن اسیر 4:25۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم تھے۔ بہت سے لوگ چھپ کر آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا۔ دوسری طرف ابن زیاد مسلسل یہ معلوم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس شخص نے پناہ دی ہے۔ آخر کار اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دیے اور اسے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کرو
اور ان سے ملو اور انہیں یہ مال دے کر بتاؤ کہ تم بھی اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہونا۔ چنانچہ وہ حضرت مسلم بن اسجہ کے پاس پہنچے جو غلام جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ غلام نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ یہ شخص امام حسین کے نمائندے کے طور پر لوگوں سے بیعت لیتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس غلام نے حضرت مسلم بن اسجہ سے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں۔ میرے پاس یہ 3000 درہم ہے۔ میں اہل بیت کے اس فرد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جو میری اطلاع کے مطابق مکہ مکرمہ سے کوفہ آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی بیعت کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ آپ اس گھر کو جانتے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس تقریب کے حصول میں میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے ان کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت مسلم بن اسجہ نے ان کی سخاوت پر خوشی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے پاؤ گے، اور اللہ آپ کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی مدد کرے گا۔ ابن اسیر 4:25۔ مسلم بن اسجہ اس چالاک غلام کو بغیر کسی تحقیق کے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا، جو مسلسل 15 دن تک وہاں رہے اور مسلم بن عقیل کے قیام و برخاستگی اور سرگرمیوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے حکم پر غلام نے ابن زیاد کا دیا ہوا مال عرب کے مشہور گھڑ سوار ابو ثمامہ عمری کو دے دیا جو امام کی طرف سے جائیداد کا ذمہ دار تھا۔ ابن زیاد کو گھر کا پتہ اور اس گھر کے مالک اور اپنی سرگرمیوں کی مکمل تفصیلات بتائیں۔